أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وعلی علیہ وسلم۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اتنا ستایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنی شریعت پہ چلتے ہیں، اپنے اسلام پر چلتے ہیں، اپنے قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام وہ ہے، ہمارے مذہب اسلام میں کبھی بھی ہمارا مذہب اسلام یا مذہبی اسلامی حکومت دنیا میں ہوئی تو کبھی بھی ہم نے کسی کو ستایا نہیں، کبھی ہم نے نہیں ستایا۔ جب میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مبارک میں گئے، فتح مکہ جب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جو لوگ جہاں پر ہیں اور ان کو نہیں قتل کیا جائے گا، وہ اگر اسلام لے کر آتے ہیں تو اسلام لے کے آئیں، مگر زبردستی اسلام نہیں ہم پھیلائیں گے۔ یہ ہمارا دین کا پیغام ہے۔ اسلام وہی لوگ قبول کرتے ہیں پہلے جو اسلام کو سمجھتے ہیں، جو اسلام پر چلتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی پیغام دیا، اور جب لوگ اسلام قبول کرنے لگے تو مذہب اسلام ہمارا بڑھنے لگا۔ ہمارا مذہب اسلام کبھی زبردستی سے نہیں پھیلا، ہمارا مذہب اسلام جب کبھی زبردستی سے نہیں پھیلا، ہمارا مذہب اسلام محبت سے پھیلا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام جب پھیلا ہے جب ہم دین کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے۔ ہمارا مذہب اسلام جب پھیلا ہے جب ہماری قرآن کی آیتیں آ رہی تھی، اللہ جو قرآن میں فرما رہا تھا۔ ہمارا مذہب اسلام جب پھیلا ہے جب اللہ قرآن میں فرما رہا تھا، جب ہمارا مذہب اسلام پھیلا ہے جب لوگ قرآن کو سمجھ رہے تھے۔ ہمارا مذہب اسلام جب پھیلا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ الامین الصدیق کہتے تھے۔ تو مذہب اسلام پوری دنیا میں قائم ہے۔ مذہب اسلام کی حکومت وہ ہے۔ میں آج حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو بیان بتاتا ہوں۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، جب ان کی خلافت تھی تو ایک بادشاہ تھا، وہ اسلام قبول اس نے کر لیا، مگر جب وہ حج کے ارادے سے گیا، حج کر رہا تھا، ایک غریب مسلمان بھی وہاں پر تھا، وہ بھی حج کے لیے گیا اور وہ بھی حج کر رہا تھا، مگر دھوکے سے اس غریب مسلمان کا پیر اس کے اوپر لگ گیا جس نے ابھی اسلام قبول کرا تھا، اس کے احرام پر لگ گیا اور اس کا احرام جو تھا تھوڑا سا نیچے آ گیا، ان نے ان کے پیچھے سے چاٹا مار دیا۔ یہ بات حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں گئی۔ حضرت فاروق نے پوچھا، اپنا بات رکھو، کس طریقے سے تم نے کیا کیا تھا؟ تو اس غریب نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق، میں نے دھوکے سے ان کے پیر رکھ دیا گیا تھا اور میں نے جان بوجھ کے نہیں رکھا، انہوں نے میرے چاٹا مار دیا۔ تو حضرت فاروق نے فرمایا، جب دھوکے سے رکھا تھا تم نے ان کے چاٹا کیوں مارا؟ تم ان سے معافی مانگو۔ مگر وہ جو اسلام قبول جس نے کرا تھا وہ بہت بڑا تھا، بادشاہ تھا، وہ بولا کہ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو نہیں معافی مانگوں گا۔ مگر پھر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھ لو یہ اسلام کا قانون ہے، اسلام کبھی کسی کو زبردستی ستاتا نہیں ہے، اگر تم معافی نہیں مانگو گے تو تمہیں اور تگڑی سزا دی جائے گی۔ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کو 2 دن کے بعد بتاؤں گا۔ جس نے وہ اسلام قبول کرا تھا تو وہ وہاں سے چلا گیا اور انہیں اسلام بھی چھوڑ دیا۔ پھر حضرت فاروق نے فرمایا، جو میرے مذہب اسلام میں آتا ہے وہ پوری طریقے سے داخل ہو جائے۔ اسلام مذہب میں کوئی غلط کام نہیں ہے۔ مذہب اسلام وہ ہے جس میں نیکی کا کام ہے اور جس میں نیکی کرنی ہے۔ ہاں میرے اسلامی بھائیوں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمانوں کو لوگ ستاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو اسی وجہ سے ستاتے ہیں کہ مسلمان جو ہے ان کاموں کو چھوڑ دے۔ ہماری دنیا چاہے کتنی بڑی ہو جائے، ہم دنیا کہیں بھی چلے جائے، مگر ہم دین کی دعوت نہیں چھوڑیں گے۔ ہم دین کی دعوت نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا مذہب اسلام حق ہے۔ ہماری جو قرآن ہے جو اللہ نے نازل کی میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وہ بھی حق ہے۔ آج فلسطینیوں کے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے۔ یہ یہودی، میرے اسلامی بھائیوں، بڑی مکار قوم ہے یہودی، جن کو یہودی کہتے ہیں نا، یہ بہت مکار قوم ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی وہ قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا۔
انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا، انہوں نے زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مارنے کی پلاننگ بنائی تھی۔ یہ یہودیوں نے، روایت میں آتا ہے کئی ہزار انبیاءوں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ یہ یہودی نافرمان قوم ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم جاؤ مصر میں اور اللہ کا پیغام پہنچاؤ، ایک فرعون بادشاہ ہے، وہ اپنی طاقت کے سہارے سے لوگوں کو ستا رہا ہے، اور اس کے سامنے یہ بات رکھو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اور تم جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی دین کی دعوت دی اور یہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزہ دیے تھے، 2 معجزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی صدقے میں ملے تھے، کیونکہ میرے آقا کا نور ہر نبی کی پیشانی میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک تو لاٹھی تھی، اور ایک ان کا ہاتھ ایسا تھا کہ وہ اپنے کپڑے کے اندر ڈال دیتے تو باہر نکالتے تھے تو ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، فرعون غرق ہو گیا۔ جب ندی نیل میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اللہ کا حکم تھا کہ موسیٰ تم ندی پہ اپنا عصا مارو، اس میں سے راستہ نکل آئے گا اور